بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ پروگرام حجامہ علاج اور سنت اور میں آپ کا میزبان شاہد مسرور۔ ناظرین کرام، ہم جب تک زندگی میں کوئی تجربہ نہیں کرتے اس وقت تک ہمیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں علم بھی حاصل نہیں ہوتا اور بہت سارے معاملات کا ادراک بھی نہیں ہوتا۔ کہتے یہ ہیں کہ علم حاصل کرنے کا ایک اور بہترین طریقہ یہ بھی ہے، اور خاص کر جب انسان سیکھنا چاہتا ہے تو اس کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ خود تجربہ کر کے دیکھے۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ چاہے پڑھنے کی نسبت سے ہو کہ جب آپ پڑھ لیتے ہیں تو جب تک خود نہ دہرائیں، لیکچر سن لینے سے انسان جو ہے وہ مکمل طور پہ سب کچھ نہیں سمجھ لیتا، بلکہ اس کو دہرانا پڑتا ہے۔ جب کوئی مشق کرنے کے لیے دی جاتی ہے تو اس مشق کو خود ضرور کرنا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ نے خود سے کتنا سمجھا اور سیکھا۔ اسی طرح زندگی کے جو پریکٹیکلز ہیں ان میں بھی انسان کو خود شریک ہونا چاہیے۔ یہ ساری بات میں نے جس لیے کہی ہے، اس تمہید کو میں آگے بڑھانے سے پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کروا رہا ہوں، بلکہ مہمان کیا آپ کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کے مستقل شریک ہیں آپ کے ہمارے ساتھ محترم ڈاکٹر آصف احمد صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر آصف احمد صاحب، آپ ماشاءاللہ سے آپ نے پہلے اپنا میڈیکل کمپلیٹ کیا، یعنی MBBS کیا، پھر اسی فیلڈ میں آپ نے مزید فارماکولوجی کی فیلڈ میں اپنی تعلیم کو جاری رکھتے ہوئے ماشاءاللہ سے PhD بھی کمپلیٹ کیا، اور آج کل ایک میڈیکل کے ادارے میں، طب کے ادارے میں اپنے فرائض انجام دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ حجامہ بھی کرتے ہیں، کپنگ تھراپی بھی کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو دوسری شخصیت یہاں پر موجود ہیں، یہ ڈاکٹر آصف احمد صاحب کے پیشنٹ رہے ہیں، اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو یہ پروگرام ہے حجامے پر، تو آپ وہ مہمان ہیں ہمارے کہ جنہوں نے حجامہ اختیار کیا اور حجامے کے ذریعے آپ نے شفا حاصل کی۔ ہماری گفتگو ان سے بھی جاری رہے گی۔ ہمارے ساتھ طارق صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم طارق صاحب۔ میں پروگرام کے آغاز میں تذکرہ کر رہا تھا تجربے کا، تو ڈاکٹر آصف احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مسکرا رہے ہیں بیٹھے ہوئے یہاں۔ یہ بار بار مجھ سے کہتے تھے کہ آپ خود آئیے اور آ کر حجامہ کروائیے تو آپ کو تب پتہ چلے گا کہ حجامہ اصل میں ہے کیا۔ ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ تجربہ کیوں ضروری ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ حجامے کا تجربہ کرنا دو وجوہات کی بنا پہ ضروری ہے۔ ایک تو آپ کرانے والا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا کرتا ہے تو اس کے ثمرات روحانی اس پہ وارد ہوتے ہیں، اور یقیناً میری بڑی شدید خواہش تھی کہ آپ اس تجربے سے ضرور گزریں، کیونکہ آپ دنیا کو یہ بات سکھا اور پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ حجامہ کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ نے چونکہ اب کرا لیا ہے تو آپ زیادہ ایفیشینٹلی اور افیکٹولی اب ہمارے ناظرین کو۔ اس میں ایک سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے ہی کپ لگا میرے زلزلہ آ گیا وہ بھی 7.5 کا۔ ہاں بالکل، یہ یقیناً ناظرین کے لیے ایک دلچسپ بات ہوگی کہ واقعتاً ایسا ہی ہوا کہ جس مومنٹ کو میں شاہد صاحب کے کٹ ڈال رہا تھا، کم و بیش اسی لمحات میں زلزلے کا جھٹکا آیا۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وہ ابھی شاہد بھائی پروگرام کے شروع میں کہہ رہے تھے کہ نیک لوگ جہاں ہوتے ہیں وہاں جھٹکا نہیں آتا، تو نہ کرانے والے کو جھٹکا لگا، تو پتہ نہیں چلا، ہمیں تو لوگوں نے بتایا کہ یقیناً جب وہ تھوڑی سی وہاں ایک دو خواتین جو موجود تھیں، خاص طور پر آپ کی اہلیہ صاحبہ، انہوں نے جب توجہ دلائی تو یہ بات پتہ چلی کہ اچھا میں ناظرین سے اس بات کو شیئر کروں کہ حجامہ اختیار کیا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا کرنے کے لیے ہی حجامہ اختیار کیا۔ بیگم صاحبہ بھی میری موجود رہیں، اور اس کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ میں بعض کالز بھی آتی تھیں، کالر سے بھی دریافت کرتا رہا، مہمانوں سے بھی پوچھتا رہا، ڈاکٹر صاحب سے بھی یہ کئی دفعہ بات ڈسکس ہوئی۔ لیکن جس وقت یہ کٹ ڈال رہے تھے تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ جو اسپرے کیا تھا کیا یہ سن کر دیا تھا آپ نے؟ تو مجھے آپ نے بتایا کہ اینٹی سیپٹک تھا، وہ کوئی سن نہیں کیا گیا، لہٰذا پتہ ہی نہیں چلا کہ کٹ کب لگے۔ ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ بالکل۔ تو حجامہ اس لیے بھی اختیار کر لینا چاہیے کہ واقعی انسان جو ہے اس سے ریلیکس فیل ہو جاتا ہے، فیل ایسا ہی کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بلکہ ہم نے بھی وہاں جا کے دیکھا
کہ جو حجامے سے صحت یاب ہوئے یا حجامہ اس لیے اختیار کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں اس سے فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ طارق صاحب موجود ہیں. طارق صاحب، آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے آپ کی عمر کتنی ہے اس وقت؟ میری تقریباً 70 سال عمر ہے. آپ کی ماشاءاللہ 17 سال، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمر بھی دی ہے، صحت بھی دی ہے. تو 70 سال کی اس عمر میں جو آپ کی تکالیف حجامہ اختیار کرنے سے پہلے رہیں، وہ کتنے سال تک مختلف تکالیف آپ کو رہیں حجامہ اختیار کرنے سے پہلے؟ اختیار کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو میرے آنکھوں کا مسئلہ تھا. 3 بار میرا آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے. کس وجہ سے؟ موتی آ گیا تھا. تو اس کے بعد انجیکشنز لگتے رہے، ہر تیسرے مہینے انجیکشنز لگوانے پڑتے تھے آنکھ کے اندر. اور اس کے بعد پھر شوگر، دراصل یہ شوگر کی وجہ سے ہوا، مجھے شوگر بھی ہے. تو شوگر کے افیکٹ سے وہ 3 مہینے تک تو چل جاتا تھا، اس کے بعد پھر ختم ہو جاتی تھی. اچھا. اور میں ایک وقت ہوا ہے کہ میں بالکل ایک آنکھ سے بالکل بلائنڈ ہو گیا تھا. ایک آنکھ سے معمولی نظر آتا تھا کہ میں اپنے کام کر سکوں. اور کیا شوگر رہی آپ کو؟ آئی سائٹ کا پرابلم، راشا آ گیا تھا، ہاتھ میں راشا آ گیا تھا، مسلز پل ہو جاتے تھے، چل نہیں سکتا تھا. اچھا. کمر سے لیٹ کے اٹھ نہیں سکتا تھا. اچھا. اب میں ماشاءاللہ ریس بھی لگا لیتا ہوں، جوگنگ. ماشاءاللہ. تو یہ فرمائیے گا کہ یہ ساری تکالیف کتنے عرصے رہی آپ کو؟ یہ تقریباً 1 سال سے میں علاج کرا رہا ہوں ان سے. نہیں ان سے نہیں، اس سے پہلے جو پہلے تو کافی ٹائم برس سے تھی اور خاصے عرصے سے طارق صاحب جو ہے مختلف امراض کا شکار تھے. جیسے خود انہوں نے بھی فرمایا کہ ان کو ڈائبٹیز تھی، یعنی ذیابیطس، شوگر کا مرض تھا. اور شوگر بھی اس درجے کی جس کی سیکنڈری کمپلیکیشن 14-15 سال سے شوگر ہے. جی 14-15 سال پرانی ہے، برس پرانی شوگر ہے. اور اس کی اب سیکنڈری کمپلیکیشنز بھی شروع ہو گئی تھیں. جیسے کہ ابھی طارق صاحب نے فرمایا کہ کیٹریکٹ تھا. کیٹریکٹ تو خیر ایک ایج ریلیٹڈ، ہاں کیٹریکٹ موتیا تو ایج ریلیٹڈ فینومینا بھی ہوتا ہے. لیکن اس سے زیادہ اہم جو بات ہے وہ ہے ڈائبٹک ریٹینوپیتھی. کیونکہ شوگر کا ڈائبٹک ریٹینوپیتھی کیا ہوتی ہے یہ بھی ہمارے؟ جی میں ناظرین کے معلومات کے لیے یہ عرض کروں کہ شوگر کے جو آنکھ کے اوپر اثرات ہوتے ہیں وہ مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں. اس میں سب سے کرٹیکل اور توجہ طلب یہ ہوتا ہے کہ جو آنکھ کا اندرونی پردہ ہوتا ہے، یہ ہماری جو آنکھ ہے اس کا گلوب ہے، یہاں آگے سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، پیچھے اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ لگا رکھا ہے جس کو ہم ریٹینا کہتے ہیں. جب جو روشنی کی شعاعیں ہیں اور ریز ہیں ریٹینا میں پڑتی ہیں اور اس کے بعد پھر وہ برین میں ٹرانسفر ہوتی ہیں. تو جو پرانی ڈائبٹیز ہوتی ہے اس کے اندر یہ پردہ بہت بری طرح متاثر ہو جاتا ہے اور اس درجے متاثر ہو جاتا ہے کہ اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ مرض میں جو مبتلا حضرات ہوتے ہیں ان کی بینائی یا تو ضعف کا شکار ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے یا بالکل ختم ہو جاتی ہے. طارق صاحب کی جو ریٹینوپیتھی تھی، ڈائبٹک ریٹینوپیتھی، وہ بہت ایڈوانس سٹیج کی تھی. اچھا. اور اس کا ایڈوانس ہونا محض ان کے اس سٹیٹمنٹ سے، بیان سے اور جملے سے آیا ہوتا ہے کہ یہ تقریباً ایک آنکھ سے تقریباً نابینا ہو چکے تھے اور دوسری آنکھ کے اندر صرف اتنی روشنی تھی کہ یہ یعنی مشکل کے ساتھ واش روم جا سکتے تھے اور اپنے بستر کو تلاش کر سکتے تھے یا اپنے روزمرہ کے کاموں کو بمشکل تمام سر انجام دیتے تھے. یہ تو فرما رہے کہ اٹھنا اور چلنا یہ تو صرف آنکھ کہاں، یہ تو میں بستر پر لیٹا رہا ہوں، میرے مسلس وغیرہ سب نے کام کرنا چھوڑ دیا. یہ ایک دوسری بات ہے، یہ دوسری بات نہیں، یہ مرض جو ہے ایک دوسرا مرض ہے. ابھی تو ہم جو تبصرہ کر رہے تھے شوگر کی وجہ سے یہ ریٹینوپیتھی جو ہے اس پر. اچھا ایک کالر کو پہلے شامل کرتے ہیں پروگرام میں. کراچی سے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعارف کرائیے گا اپنا. جی میں مینا بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی فرمائیے مینا. سر یہ میری والدہ کا مسئلہ ہے تو وہ میں ان سے پوچھنا چاہ رہی ہوں یہ کہ ان کے لیفٹ سائڈ پہ گلے کے کان کے پاس سے گٹھلی نکل آتی ہے. اچھا. تو اس وقت بھی ان کو تکلیف بہت زیادہ، بہت بڑی ہے گٹھلی ہے. اس سے کافی علاج کروا چکے ہیں لیکن کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ چیز کیا ہے آخر. اچھا یہ گٹھلی نکل آتی ہے یعنی یہ ریپیٹ ہوتی ہے؟ یہ نکل آئی ہے، مسلسل ہے یا یہ آتی جاتی رہتی ہے؟ یہ یعنی نمودار ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. یہ آتی جاتی رہتی ہے لیکن اب لاسٹ 2 ویک سے یہ مسلسل ہے لیکن اب بہت بڑھ گئی ہے دوبارہ. آج سے ان کو دوبارہ زیادہ تکلیف ہے. کتنا سائز ہو گیا ہوگا اندازاً بڑھ کر؟
ये अगर आप देखें एक मुट्ठी अगर आप साथ करें तो एक मुट्ठी के बराबर होगा। अच्छा जी बहुत बड़ा साइज है ये तो आपने किसी डॉक्टर को दिखाया, कोई टेस्ट कराया इसका अभी तक? टेस्ट उनके सारे स्कैन भी हो चुके हैं, अल्ट्रासाउंड भी हो चुके हैं, तमाम रिपोर्ट क्लियर हैं। अच्छा वो क्लियर हैं, वो बताते क्या है कि गुठली क्या है, इसमें क्या है? यही तो नहीं पता चल रहा कि वो क्या चीज है। कुछ लोग अभी जो लास्ट उनका करवाया आगा खान से तो कह रहे हैं कि उनको बायोप्सी हुई आपकी, बायोप्सी कराई है उनकी? बायोप्सी तो नहीं हुई उनकी अभी, क्योंकि वो चीज इस जगह पे है कि वो डॉक्टर वो खुद भी इसको अभी तो वो नहीं कह रहे कि उनको बायोप्सी करवाई या कोई और चीज तरह की। अच्छा मीना, मैं चाह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब आपको ऑन एयर जवाब दे दें इसका। मैं समझता हूँ। अच्छा आप सुनिएगा, आपको जवाब देते हैं क्योंकि एक और कॉलर हैं लंदन से, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मीना आपको भी जवाब देंगे और दूसरे कॉलर को हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आपकी आवाज आ रही है, नाम बताइए अपना। जी सलाम वालेकुम, आप लोगों को, डॉक्टर साहब को भी मेरी तरफ से सलाम। और मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि मुझे कोई 30 साल से 35 साल से मेरी उम्र है 78 और मेरे को 30-35 साल से प्रोस्टेट हो गया था शुरू और अब तो बहुत एनलार्ज हो गया, मगर इस बेनाइन है, बेनाइन प्रोस्टेट है एनलार्ज। उसका कोई इलाज है? क्योंकि यहाँ मैंने दवाएं खाई हैं वो कोई फायदा नहीं कर रही, होम्योपैथिक लिया, सब लिया, हर्बल ट्रीटमेंट लिया, कोई फायदा नहीं हो रहा। आपने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम सरवर है। सरवर साहब, डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे सरवर साहब से आप? सरवर साहब इसके अलावा जी और मेरे नीज में आर्थराइटिस भी। यहाँ पे एक बंदा है जो हिजामा करता है, उसको मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरह से ये प्रोस्टेट का हिजामा किया जाए। वो तो कहता है कि प्रोस्टेट का हिजामा मुश्किल है, कह रहा था। वो तो कहता है उसका एक्यूपंक्चर होना चाहिए। डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं, डॉक्टर साहब आपसे कुछ पूछने भी चाहेंगे और बताना भी चाह रहे हैं आपको कुछ। जी डॉक्टर साहब। जी पूछिए। ये जिनका तस्करा करें आप लंदन की बात कर रहे हैं, जिन्होंने आपसे कही है बात? जी मैं लंदन से। और दूसरा ये कि आपको डायबिटीज वगैरह तो नहीं है? डायबिटीज वगैरह बिल्कुल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, मैं इंशाल्लाह। ठीक है, आपको बताते हैं सरवर साहब, और हम मीना की कॉल का जवाब भी देंगे, सरवर साहब की कॉल का जवाब भी देंगे, हम तारिक साहब से बात भी करेंगे, डॉक्टर साहब से भी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और आपकी टेलीफोन कॉल्स का प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। एक छोटे से वक्फे में जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। हिजामा में इस्तेमाल होने वाले कफ्स और पंप हासिल करने के लिए आरिफ खान से इस नंबर पर राबता कायम करें 098 60 51 5918, औरंगाबाद, महाराष्ट्र, इंडिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो हूं कि मुझे और आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली प्यारी जिंदगी अपनाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन किराम, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम हिजामा इलाज और सुन्नत में, और एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मिसेज याकूब हैं, कहां से हैं, इनको प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मिसेज याकूब कहां से फरमा रही हैं? मैं सऊदी अरबिया बहरान से बात कर रही हूँ। जी माशाल्लाह, फरमाइएगा। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो इलाज है तो ये लेडीज का भी हो सकता है क्या, अगर जोड़ों का दर्द और अगर कोई शुगर पेशेंट हो? जी हो सकता है, ये तो मैं बता देता हूँ आपको। लेडीज का जो है वो शरई तरीके से ही लेडीज ही करती हैं। अब आगे पूछिए, आप क्या पूछना चाह रही हैं? जी, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि कराची में कहाँ पे अवेलेबल है, कोई एड्रेस वगैरह हो तो पता। कराची में एड्रेस जो है वो, कराची में एक जगह है कोरंगी 5 नंबर, कोरंगी 5 नंबर पे ओल्ड सिविक सेंटर है। ओल्ड सिविक सेंटर में ये मेमन सेंटर है, इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। तो यहाँ कपिंग थेरेपी सेंटर या हिजामा थेरेपी सेंटर मौजूद है। कोरंगी 5 नंबर पे मेमन इंस्टीट्यूट है, मेमन इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। ये मिट्टी का रहता है, MITI। यहां पर पीर से लेकर जुमेरात तक 1 से 2 बजे तक का टाइम होता है पर्ची बनवाने का। डॉक्टर साहब, ये सारी बातें तो आपकी तरफ से मैंने बता दी। अब 2 सवाल आते हैं, एक सरवर साहब की कॉल थी और एक मीना की कॉल थी। सरवर साहब जो है उनका मसला पहले बयान कर दीजिए। जी हाँ, मीना साहिबा से तो मेरी गुजारिश ये है कि चूंकि वो कराची की सिटीजन है तो उनके लिए बड़ी आसानी होगी कि वो किसी वक्त हमारे पास रिपोर्टर लेके अपनी वालदा की आए ताकि उसको असेसमेंट करें और अल्लाह बेहतर करेंगे। और जहां तक सरवर साहब का था तो प्रोस्टेट जो है हिजामा के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह हैंडल हो जाता है
اور اللہ تعالیٰ نے حجامے کے اندر پروسٹیٹ کے امراض کا بڑا اچھا علاج رکھا ہے، اور میں سرور صاحب اور جتنے اپنے بیرون ملک ناظرین ہیں، مریض ہیں، اور جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں پروگرام کو، ان کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ الحمدللہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے وہ لندن سے، کینیڈا سے اور دوسرے ممالک سے ہمارے پاس آتے ہیں، اور ہم ایک مختصر وقت میں یعنی ایک فاسٹ ٹریک ٹریٹمنٹ کے اوپر ان کو رجیم پہ ڈال کے ان کا علاج کرتے ہیں، لیکن فاسٹ ٹریک رجیم کی گارنٹی پھر بھی اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہیں کہ آنے والا اتنی دور سے آ رہا ہے اور اتنے ذوق سے آ رہا ہے تو ضرور ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور میری گزارش ہے کہ اگر کبھی آپ کا پاکستان آمد ہو، کراچی آمد ہو تو ضرور حجامہ کرائیں، اور اللہ نے چاہا ضرور فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ طارق صاحب، ایک تو مسئلہ آپ کا شوگر کا تھا جس کی وجہ سے ریٹینا کا پرابلم ہوا، دوسرا آپ فرما رہے تھے کہ آپ جو ہے وہ بستر پہ بھی چلے گئے، تو وہ کیا وجوہات تھی؟ بسز پل ہو گئے تھے، اچھا، اور میں چل نہیں سکتا تھا۔ کتنے عرصے یہ اصل میں ایسا تھا کہ ان کو پارکنسن لائک سنڈروم بھی ہو گئی تھی سیکنڈری، جس کے اندر راشا اور ٹریمرز بھی تھے، اور یہ ایک حسن اتفاق ہے کہ ابھی آنے سے پہلے بھی ہم پروگرام میں بیٹھنے سے پہلے ہی ڈسکس کر رہے تھے، انہوں نے مجھے بڑی ایک عجیب ایک واقعہ سنایا۔ میں چاہوں گا کہ طارق صاحب آپ خود ہی ناظرین کو بتائیں کہ جو آپ ہمیں بتا رہے تھے۔ پہلے تو یہ بتائیے جو تکلیف ان کو ہوئی تھی یہ کس وجہ سے ہو جاتی ہے؟ پارکنسنز جو ہے نا، یہ ایک خاص طریقے کا دماغی مرض ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ کے اندر پارکنسنز کی وجہ سے یہ پرابلم تو راشے کا اور ٹانگوں کا تو ہوتا ہے، بالکل، کیا کوئی مینٹلی ڈسٹربنس بھی ہوتا ہے؟ انٹلیکچوئل پراپرٹیز جو ہے نا وہ اتنی زیادہ انیشل اسٹیج پہ کمپرومائز نہیں ہوتی، ہاں جب ایک ایڈوانس پارکنسن سنڈروم فل بلون ہوتی ہے تو اس میں مینٹل فیکلٹیز بھی افیکٹڈ ہوتی ہیں۔ اب چونکہ طارق صاحب جو ہیں وہ ڈائبٹک پیشنٹ بھی تھے، 14 سال کا عرصہ انہوں نے ہوا، اور وہ بھی اتنی کمپلیکس تھی کہ اس درجے کی تھی کہ جس نے ان کی آنکھوں کو اس حد تک متاثر کر دیا کہ بینائی چلی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی میموری بھی کمپرومائز ہوئی تھی، اور جب پارکنسن کا اٹیک تھا تو انہوں نے اس پارکنسن کے اٹیک نے ان کو بستر پہ لٹا دیا، بیڈ باؤنڈ کر دیا تھا۔ کتنے عرصے تک یہ پارکنسنس کا پرابلم رہا ان کو؟ 3 مہینے رہا، 2 مہینے میں بالکل جاگتا رہا۔ یہ ایک حسن اتفاق ہے کہ پارکنسن کا جب ان کو اٹیک ہوا تو اس نے بہت زیادہ ٹائم نہیں لیا۔ ایک کالر نیو یارک سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ یہ شور کچھ میرے کان میں بھی تھوڑا زیادہ ہو گیا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام جناب، اپنا تعارف کرائیے۔ حضرت میں کینی کے مریض کے بارے میں جانکاری چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنا تعارف نہیں کرایا بھائی۔ جی میرا نام نوازش ہے حضرت۔ اچھا، کہاں سے فرما رہے ہیں؟ اور میں ہندوستان اتر پردیش ہندوستان اتر پردیش سے فرما رہے ہیں۔ ٹیلی ویژن کی آواز نوازش صاحب آپ کو بند کرنا ہوگی۔ اب فرمائیے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے بند کر دی۔ جی فرمائیے۔ میں ہندوستان اتر پردیش سے بات کر رہا ہوں۔ جی جی، میرے بڑے بھائی ہیں جن کی دونوں کڈنی 85% تک فیل ہو چکی ہیں۔ اچھا جی، آپ اپنے آپ کو ٹیلی ویژن پہ سن رہے ہیں؟ جی 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 فرمائیے فرمائیے فرمائیے۔ میرے بڑے بھائی ہیں جن کا نام مبشر علی خان ہے۔ جی آپ کا پرابلم سن لیا۔ دیکھیں یہ سارا جو پرابلم ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹیلی ویژن پہ سن رہے ہیں، اس وجہ سے آپ کی ہماری جو گفتگو میں ہے اس میں اتنے گیپس آتے ہیں اور آپ بات کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں گے تو آپ اور ہم بہتر طریقے پہ بات کر سکیں گے۔ رینل فیلئر ہے جو۔ چلیے بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی، ہم جواب آپ کو دے دیتے ہیں، لیکن آپ سے درخواست یہ ہے کہ جب بھی آپ ٹیلی فون کریں تو آپ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیا کیجئے، ورنہ نہ آپ اپنی بات ہم تک پہنچا پاتے ہیں نہ ہماری بات سن پاتے ہیں۔ ایک اور کراچی سے ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب، تعارف کرائیے گا۔ جناب قاسم فخر الدین بول رہا ہوں، بلاک سی نارتھ نازم آباد سے۔ ماشاء اللہ فخر الدین صاحب فرمائیے گا۔ یہ کس ٹائپ کا علاج ہے یہ حجامہ جو آپ کی پہ پیش کر رہے ہیں جی؟ اچھا، آپ نے یہ پوچھنے کے لیے فون کیا ہے تو ہم آپ کو ضرور بتا دیتے ہیں ابھی، ٹھیک ہے؟ آپ پروگرام دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب۔ پہلے تو ہم جاننے کی کوشش کریں گے، نواز صاحب جن کی انڈیا سے کال تھی ان کے لیے ہے کہ رینل فیلئر، گردے کا فیل ہونا جو ہے وہ الحمدللہ حجامے میں بہت اچھا ہینڈل ہوتا ہے،
اور میری گزارش ہے نواز صاحب سے اگر ان کو کوئی ہندوستان میں ہجامہ کرنے والا میسر ہو تو اس سے ضرور کرائے، اور اگر کبھی پاکستان آنا ہو تو ہمارے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ ماشاء اللہ، جی ہاں بالکل، آپ تشریف لائیے، آپ ہمارے مہمان بھی ہوں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، علاج بھی انشاءاللہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ ان کے کیس سے پہلے ہم یہ بھی مینشن کر دیں کہ جیسے ابھی کال آئی تھی فخر الدین صاحب کی کہ یہ علاج کون سا ہے، تو ہم تھوڑی سی دیر کے بعد اپنے نئے ناظرین کے لیے اس بات کو پھر سے ایک دفعہ دہرائیں گے کہ یہ کیا علاج ہے۔ فخر الدین صاحب، آپ کے یہ سارے پرابلمز رہے، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا، وہ واقعہ کیا تھا جو آپ نے ڈاکٹر صاحب کو سنایا تھا؟ میں یہ بتا رہا تھا کہ میں کارپیٹ پہ لیٹا تھا جی، ڈراپس ڈلوانے کے لیے آنکھوں میں، جی، اور وائف میری کچھ سلائی کر رہی تھی، انہوں نے ڈراپس میری آنکھوں میں ڈالے اور میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، تو میں نے ان سے کہا ڈاکٹر صاحب سے ٹیلیفون ملاؤ، میں تو صحیح ہو گیا۔ یہ تو ہجامے کے بعد کی کیفیت ہوگی۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اتنے عرصے تک علاج کروایا، آپ کی آنکھوں کی بینائی تو رفتہ رفتہ گریجولی گئی ہوگی نا، ایک دم تو نہیں گئی ہوگی، کتنا عرصہ میں رفتہ رفتہ کر کے ختم ہوئی تھی؟ کم ہوتی چلے گیا آہستہ آہستہ، 2-3 سال میں، ہاں، اور آپ اس دوران علاج کرواتے رہے؟ 3 آپریشن ہوئے، ڈاکٹر وہی آپریشن انجیکشنز لگتے تھے میری آنکھوں میں، اور پھر بھی بینائی ایک آنکھ کی چلی گئی اور ایک کی تھوڑی سی رہ گئی۔ ہاں، اس کے بعد آپ کو کس نے مشورہ دیا کہ آپ ہجامہ اختیار کریں؟ یہ دراصل میرے 2 بیٹے ایک داماد باہر سے آئے ہوئے تھے، کہنے لگے ہم ہجامہ کرانے جا رہے ہیں۔ اچھا، کہنے لگے مجھے بھی لے چلو، مجھے پتہ نہیں تھا ہجامہ کیا چیز ہے، خیر بس یہ بتایا سنت ہے، سنت، خیر وہ اس دن مجھے نہیں لے گیا، دوسری مرتبہ جب گئے تو مجھے لے کے گئے، پھر ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی اور آج تک ملاقات۔ تو ہجامہ جب آپ نے کروایا تو آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کی ایک آنکھ کی بینائی بالکل ختم ہو گئی تھی، دوسری آنکھ میں تھوڑی سی تھی، آپ بستر پہ لیٹ گئے تھے، آپ کے ہاتھوں میں راشا تھا، پاؤں بالکل کام نہیں کر رہے تھے، دماغی کیفیت یہ تھی کہ آپ میموری لاس کر چکے تھے۔ آپ نے ہجامہ کروایا تو پہلی دفعہ ہجامہ کروانے کے بعد یہ کتنے وزٹ کے بعد آپ کی وہ کیفیت یعنی تھی؟ کچھ ٹائم تو لگا ہے اس میں، یعنی پہلے تو سنت کرتے ہیں لوگ، پھر آپ کی یہ جو آپ کھڑے ہو گئے تھے یہ کتنے عرصے کے بعد کی بات؟ 3 مہینے تقریباً لیٹا رہا ہوں، اس کے بعد جو ہے یعنی 3 مہینے تو ہجامہ نہیں کرایا میں نے، جب تھوڑی بہتری آئی تو پھر میں گیا، اٹھا، اور اس کے بعد میں نے گیا ڈاکٹر صاحب کے پاس، ہجامہ کرایا۔ دوسرے وزٹ کے بعد ان کی یہ کیفیت ہوئی تھی کہ یہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یہ اٹھ کے کھڑے ہو گیا تھا غالباً جہاں تک، اور یہ بینائی بھی آپ کی بحال ہو گئی واپس؟ بینائی بھی آہستہ آہستہ، یادداشت بھی ماشاءاللہ، راشا بھی ختم ہو گیا ہاتھوں کا۔ آپ سے ایک گزارش کروں میں کہ آپ طاہر صاحب سے ضرور پوچھیے کہ ہجامے کے بعد انہوں نے ایک بہت زبردست دینی ایکٹیویٹی شروع کی ہے، اس کے بارے میں ضرور پوچھیں آپ ان سے۔ یعنی آپ کے شوگر کا بھی پوچھوں گا، آپ میموری بھی لاس کر بیٹھے تھے اور راشا وغیرہ بھی تھا، چلنا پھرنا نہیں تھا، آپ کہتے ہیں میں چل پھر بھی لیتا ہوں، راشا بھی ختم ہو گیا، دماغی طور پہ بھی آپ کی ایکٹیویٹیز بحال ہو گئی۔ دینی ایکٹیویٹی کیا شروع کیا آپ نے؟ میں نے قرآن حفظ کرنا شروع کیا، کیونکہ میں اللہ سے دعا کرتا تھا یا اللہ آنکھیں دے دو میں قرآن حفظ، مطلب ماشاءاللہ 70 سال کی عمر میں ہجامے کے بعد جہاں آپ میموری لاس کر گئے تھے وہاں پر آپ اس کیفیت میں ہیں کہ اب قرآن حکیم کو آپ حفظ کر رہے ہیں۔ 3 سپارے ماشاءاللہ حفظ کر لیے، یاسین شریف سے حفظ ہے ماشاءاللہ، بس ایک کوشش ہے، اب اللہ تعالیٰ کرا دے۔ یعنی اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پہ صحت مند آدمی، فٹ آدمی ہیں ماشاءاللہ۔ کتنی دفعہ آپ نے ہجامہ اختیار کیا ہوگا اب تک؟ یہ تقریباً 1 سال میں کراتا ہی، جب انہوں نے بلایا جب چلا گیا، میں تو اللہ کے حوالے اور ان کے حوالے کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب ایک بات اور 4 سے 6 ہفتے میں ناظرین کو میں بتاؤں، 1 سال کے اندر جو طاہر صاحب کے حوالے سے ورکنگ پروٹوکول کو ہم فالو کر رہے ہیں، یہ 4 سے 6 ہفتے میں ایک وزٹ کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ شروع میں تو ان کو ہم نے تھوڑا سا نیرو اسپیسنگ میں بلایا تھا، یعنی 1 ہفتے کے وزٹ میں بلایا تھا، پھر 15 ہفتے پہ گئے، 15 دنوں پہ گئے، پھر 3 ہفتے پہ گئے، اور اب جو ہے 4 سے 6 ہفتے میں ایک وزٹ ہوتا ہے۔ اچھا، میں جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ جس وقت یہ کپس لگتے ہیں یا بلڈ نکلتا ہے تو اس وقت کیا اللہ لکھا ہوا بھی نظر آتا ہے؟ یہ کیفیت کے ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہے؟ یہ ایک آپ نے جس کا تذکرہ کیا، یہ اس کی وجوہات میں بھی نہیں جانتا، to be very honest۔ یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے؟ یہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا، اچھا، لیکن ہوتا ہے، اور میرے ساتھ ہوا تھا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ ہاں یقیناً آپ نے مختلف لوگوں کو بلایا تھا، غیر متعلق لوگوں کو، پیشنٹ جو آئے ہوئے تھے، اور کہا تھا یہاں کچھ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، جی ہاں اللہ لکھا، سب نے ایک ہی جملہ کہا۔ بالکل جی۔ یہ اچھا، یہ ایک میں اپنے ناظرین کو ایک بات، کیونکہ دیکھیں فخر الدین صاحب نے جنہوں نے ابھی میں جوائن کیا تھا، اس بات سے متصل کر کے میں بتاتا ہوں،
हिजामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीक़ा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीक़ा उम्मत मुस्लिमा बल्कि तमाम इंसानियत को तालीम फरमाया, और इस इलाज की अफादियत मुख्तलिफ अहादीस में मौजूद है। और बुखारी शरीफ की मौजूद है, बुखारी शरीफ है, मुस्लिम शरीफ है, तिरमिज़ी है, अबू दाऊद है, इब्न माजा है। तो तमाम सियासत की किताबों में अहादीस मनकूल है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अफादियत बहुत अच्छे अंदाज में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो हर कलाम ही बेहतरीन है, उसके अंदर तो कोई अच्छा और ज्यादा अच्छा नहीं, सभी बेहतरीन है, कोई ग्रेडिंग नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अफादियत के हवाले से वजाहत फरमाई है और उसकी अफादियत के ऊपर रोशनी डाली है, बल्कि दिनों का भी बात जगह तायुन फरमाया, और खुद भी यानी न सिर्फ अहादीस बयान फरमाई है, कलाम फरमाया, बल्कि खुद इख्तियार फरमाया है। तो ये तो इसका दीनी पहलू है। दूसरा मैं अपने नाज़रीन को ये बात बताना चाहता हूं कि हिजामा एक रूहानी, रहमानी और मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलाज है। इसके साथ साथ ये एक साइंसी इलाज है। और साइंसी इलाज वाली वजाहत मैं कर दूं कि हम जिस हिजामे की बात कर रहे हैं, जिस टीम की बात कर रहे हैं, वो टीम एमबीबीएस क्वालिफाइड डॉक्टर्स पर मुश्तमिल है, जिन्होंने एमबीबीएस के बाद, डॉक्टर साहब जो हैं इन्होंने एमबीबीएस किया है, उसके बाद अपनी ही फील्ड में यानी मेडिकल की फील्ड में, तिब की फील्ड में आपने पीएचडी किया, और आपके साथ ऐसे ही लोगों की टीम मौजूद है जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, जो सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक लोगों का इलाज कर रहे हैं। वही तरीका इलाज जिसको हम हिजामा या कपिंग थेरेपी कहते हैं, ये दुनिया भर में राइज है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, और ये सदियों से राइज तरीका इलाज है। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, फिर हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन किराम, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम हिजाम इलाज और सुन्नत में। हमारे साथ डॉक्टर आसिफ अहमद साहब तशरीफ फरमा है और मोहतरम तारिक साहब तशरीफ फरमा है। तारिक साहब वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने जिंदगी की टूट फूट के बाद, यानी आप 14 साल तक शुगर के पेशेंट रहे और आपकी आंखों की बिनाई खत्म हो गई, आंखों में इंजेक्शंस लगते थे, 3 ऑपरेशंस आपकी आंखों के हुए, आपका जो है वो आपकी मेमोरी खत्म हो गई थी, याददाश्त खत्म हो गई थी, आपके पाँव और जिस्म जो है उसकी हालत खराब हो गई थी, आप चलने फिरने की पोजीशन में नहीं थे, हाथों में राशा आ गया था, बिस्तर पर लेट गए थे, और ये जो जदीद तरीन हमारे यहाँ के आजकल साइंटिफिक इलाज हैं, ये सारे इख्तियार करते रहे, बहुत सारा पैसा खर्च किया, जिसके बाद आखिरकार आपने हिजामा इख्तियार किया, और आज आपके सामने तारिक साहब यहाँ मौजूद हैं जो एक फिट आदमी हैं। 70 साल की आपकी उम्र है, और तारिक साहब आप फरमाते हैं कि आप आजकल दौड़ भी लगाते हैं और उसमें भी जीत जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब आप कुरान हकीम को हिफ्ज़ कर रहे हैं 70 साल की उम्र में, यानी दिमागी तौर पर भी अब माशाल्लाह से आप सेहतमंद हैं और बहुत अच्छे सेहतमंद हैं। आपसे हमारी जब गुफ्तगू डॉक्टर साहब चल रही थी तो आप हमारे सामीन को, हमारे नाज़रीन को ये बता रहे थे कि हिजामा जो है एक सुन्नत तरीका इलाज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस इलाज को इख्तियार फरमाते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहीह सित्ता की जो हमारी किताबें हैं तमाम अहादीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इलाज की अफादियत भी फरमाई है, और इसके साथ साथ इसको इख्तियार फरमाने के लिए भी मुख्तलिफ हिदायत हम कहेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमें हासिल होती हैं। तो नाज़रीन किराम, ये एक सुन्नत तरीका इलाज है जिसको कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स इख्तियार करके यानी हिजामा करते हैं। ये अत्ताइयों का काम नहीं है, ये उन लोगों का काम नहीं कि जो मेडिकल साइंस को नहीं समझते, और शिफा देने वाली बिलाशुबा अल्लाह ताला के साथ है। एक सवाल मैंने आपसे किया था डॉक्टर साहब कि अल्लाह लिखा हुआ क्या दौरान हिजामा हर शख्स पे नजर आता है? सबसे पहले तो मैं नाजरीन को ये बताऊं कि अल्लाह कहाँ लिखा हुआ नजर आता है, और इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। पहली बात यह है कि जो ना हम जब हम ये कट डाल रहे होते हैं तो हम कोई आर्ट वर्क नहीं कर रहे होते कि हम कोई कैलीग्राफी कर रहे हैं और कोई हाथ से कोई मूवमेंट करके कोई चीज़ लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कतई नहीं होता है। रूटीन के कट्स होते हैं जो बहुत तेज़ी से डलते हैं और मुतादिद डलते हैं, उनमें कोई तरतीब नहीं होती, रैंडम होते हैं। अच्छा, चूंकि ये इलाज अल्लाह ताला की ज़ात आली से मुंसलिक है, चूंकि ये इलाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली से मुंसलिक है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे खुद इख्तियार फरमाया है, तो मैंने ये मुशाहिदा किया, बारहा मुशाहिदा किया, क्योंकि हमारी ये प्रैक्टिस है। मैं बड़े इस बात को फख्र से कहता हूं कि इस इलाज को हम इल्म के जरिए करते हैं, इल्म के जरिए करते हैं।
لیکن عقیدے کی بنیاد پہ کرتے ہیں. کیا بات, علم کے ذریعے عقیدے کی بنیاد پہ, اور ہمارا ہر کام عقیدے کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. یہ علم کی بنیاد پہ نہیں کرتے ہم. ٹھیک ہے. اور ہم اس عقیدے کی بنیاد پہ اس علم کے ذریعے اس علاج کو انسان کے کرانے والے کے اس جگہ سے شروع کرتے ہیں جہاں کم و بیش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاج خود اختیار فرمایا. یعنی مونڈھوں کے درمیان الکاہل کا ایک مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاج کو اختیار فرمایا. اچھا, وہ اللہ والی بات بتائیے, اسی پہ آ رہا ہوں. اب میں نے یہ دیکھا ہے, بارہا دیکھا ہے کہ جب بھی ہم حجامہ الکاہل پہ کرتے ہیں تو جو کٹوں کی جو شکل ہے اس میں جب خون بہتا ہوا آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ لفظ اللہ لکھا ہوا ہے. اچھا, لفظ اللہ لکھا ہوا ہے. اب اس کی کیا سائنسی توجہ ہے, میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ آئی ڈو ناٹ نو. یہ اللہ کا چھپا ہوا کوئی راز ہے. ہاں, ایک بات میں ضرور کہتا ہوں ذمہ داری سے کہ یہ فضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے سبحان اللہ, جو ابھر کے سامنے آ رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. ایک ہمارے پاس ایک اسی سے منسلک ایک قصہ سناؤں. ایک دفعہ چونکہ یہ علاج تمام انسانیت کے لیے, تو ہمارے پاس کرسچن یعنی عیسائی حضرات بھی حجامے کے لیے آتے ہیں, غیر مذاہب کے لوگ کے آتے ہیں. تو ایک خاتون غیر مذہب کی ہمارے پاس آئی تھیں اور حسن اتفاق ان کے دونوں بیٹے ڈاکٹر تھے. دونوں بیٹے ان خاتون کے ڈاکٹر تھے اور ہم نے ان کا حجامہ کیا اور اس پہ وہیں پر اللہ لکھا ہوا آیا. تو میں نے ان کے بیٹوں سے پوچھا, میں نے کہا آپ کو کیا اردو یا عربی کی کچھ شدھ بدھ ہے؟ تو کہہ لے جی ڈاکٹر صاحب ہے. تو میں نے کہا یہ کچھ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں؟ تو کہہ لے گا ڈاکٹر صاحب یہ تو اللہ لکھا ہے. تو وہ خاتون مجھ سے بولی کہ کیا یہ اللہ ہمارے لیے بھی ہے؟ تو میں نے ان سے کہا اللہ آپ کا بھی ہے. سب کا ہے اللہ سب کے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب کے ہیں. تو یہ بڑا ایک اسٹرینج ایکسپیرینس ہے, اسٹرینج مینیفیسٹیشن ہے جس کی کوئی توجہ نہیں پیش کی جا سکتی. خیالات تو 1000, لیکن کوئی کانکریٹ توجہ ہائپوتھیٹیکل وے کے اندر نہیں پیش کی جا سکتی کہ کیا ہے. لیکن یہ ایسا ہے کہ کچھ انڈائریکٹ اللہ کی طرف سے میسج آتا ہے کہ جی یہ ہمارا علاج ہے, جبھی تو ہمارا نام آ رہا ہے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. اور جبھی میں نے شفا دینے والی بھی. ہاں, اب یہی میں جیسے اب آپ کا جو تذکرہ کروں میں, کیونکہ لوگ ذرا شبہات کہتے, تو میں نے اسی لیے آپ کو اسی وقت کہا تھا یہ دو غیر متعلقہ لوگ کھڑے ہیں اور یہ پڑھیں گے, یہ بتائیں گے کہ کیا لکھا ہوا ہے. تو یہ ایک عجیب اسٹرینج بات ہے. طارق صاحب, آپ اب بھی حجامہ اختیار فرماتے ہیں, ابھی بھی حجامہ کروانا ہے؟ تو زندگی بھر کے لیے. اچھا, یہ طے ہو گیا ہے آپ کو. اب یہ جو موسمی, بلکہ اب تو ان کو ان کے ڈاکٹر حضرات بھی حجامے کے لیے. ہاں بھائی, ڈاکٹر صاحب نے جن کا جو میرے آئیز کا ٹریٹمنٹ کر رہے تھے وہ بھی حجامہ کروانے. نہیں, انہوں نے کہا ہمارے پاس سے علاج ختم, آپ وہیں کرا لیں. وہیں کروائیں. ہاں, ابھی کل چیک کرا کے آئے ہوں. پہلے کوالیفائڈ آپتھلمولوجسٹ ہے, کوالیفائڈ آپتھلمولوجسٹ ہے, جن کا بھی طارق صاحب ذکر فرما رہے تھے. مجھے بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس آپ کا ٹریٹمنٹ پورا ہو گیا ہے, ہم اس سے زیادہ آپ کو ٹریٹمنٹ آفر نہیں کر سکتے. جہاں کرا رہے ہیں بالکل صحیح ہے. اچھا, یہ فرمائیے گا, میں ایک بات اور پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو موسمی بیماریاں ہیں, کیا ان کا اٹیک ہوتا ہے؟ ہر آدمی پہ ہوتا ہے, نزلہ زکام بخار ہو گیا تو بھی آپ میڈیسن کے بجائے حجامہ ہی اختیار کرتے ہیں؟ بس میں تو اللہ کا شکر ہے صحت مند ہوں, میں تو چلا جاتا ہوں, اٹھتا ہوں, ڈیٹ آئی وہ چلا جاتا ہوں. بلکہ ان کی ساری فیملی کینیڈا سے اب یہاں بہت. ابھی میں آپ دونوں حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, ڈاکٹر آصف احمد صاحب آپ کا بھی, محترم طارق صاحب آپ کا بھی. اور ناظرین کرام, بات صرف یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کی بنیاد پر اپنی زندگی کے ہر معاملے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیتے ہیں. عمل کرنا ہمارا کام ہے, یقین رکھنا ہمارا کام ہے, ایمان لانا ہمارا کام ہے. اور جب ہم ایمان لانے کے بعد, یقین کرنے کے بعد اور پھر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری مدد ضرور فرماتا ہے. اور یہ طریقہ علاج یعنی حجامہ, یہ وہ طریقہ علاج ہے جس طرح کہ ابھی ڈاکٹر صاحب فرما بھی رہے تھے کہ یہ وہ طریقہ علاج ہے کہ جو دنیا بھر میں اختیار کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ رب العالمین ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے, اور رحمت للعالمین ہونے کی نسبت سے آپ کی یہ نسبت, آپ کی یہ رحمت تقریباً تمام انسانیت کے لیے ہے.
تو ہر شخص کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. آپ کو میں پتہ بتا دوں، بہت سارے ہمارے ناظرین ہمیں فون کرتے ہیں اور ایڈریس جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو ہجامہ سینٹر کراچی میں موجود ہے، یہ کراچی میں ایک جگہ ہے کورنگی 5 نمبر پر اولڈ سیوک سینٹر ہے. اور یہ اولڈ سیوک سینٹر جو ہے، اس اولڈ سیوک سینٹر کے اندر میمن انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ موجود ہے، جو کہ MITI یعنی مٹی بنتا ہے. کورنگی 5 نمبر پر جا کر کسی سے بھی پوچھئے کہ مٹی کہاں پر موجود ہے، میمن انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کہاں پر موجود ہے. وہاں پیر سے لے کر جمعرات تک 1 بجے سے 2 بجے تک کے دوران ڈاکٹر صاحب موجود ہوتے ہیں. ہمارا جو ایڈریس ہے فیس بک پر ایڈریس موجود ہے. آپ اگر فیس بک پر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر آصف احمد کپنگ لکھیے، فیس بک پر بھی جائیے، وہاں ایڈریس بھی آپ کو مل جائے گا. آئیے، ایمان اور اعتقاد کے ساتھ آئیے، اللہ شفا دینے والا ہے. اجازت دیجیے گا، آپ کی دعاؤں کے طالب ہیں میں، ڈاکٹر صاحب، طارق صاحب، یہ پوری ٹیم. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان. آج گنجے سخالوت. It's Faizan Raza presents